مومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہیں۔ وفی روایت، اور ایک روایت کے اندر صحیح مسلم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لہما احب الی من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں مجھے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ زبان کی سختی اور لہجے کی تلخی اکثر و بیشتر اپنے ہی لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ اپنی اصلاح کیجیے، اپنے رویوں کی اصلاح کیجیے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے طریقے سے، اچھے سلوک سے پیش آئیے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ قبر میں انسان جائے گا تو منکر نکیر آ جائیں گے، سوال کریں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ایک انسان ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا رہا، ساری زندگی غیر اللہ سے مدد مانگتا رہا، کبھی رب کو رب مانا ہی نہیں، کیا وہ قبر کے اندر جواب دے دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے؟ ساری زندگی غیر اللہ سے مدد مانگی، ساری زندگی غیر اللہ کے نعرے لگائے، اللہ کی عبادت کی طرف کبھی کان دھرا ہی نہیں۔ اذان ہوتی تھی، مسجد سے آواز آتی تھی حی علی الصلاۃ، لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ، لوگوں کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ ساری زندگی میرے دل میں خیال نہ آیا کہ میں اپنے رب کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاؤں اپنے رب کے سامنے جا کے، اور قبر میں میں کہوں کہ مجھے جواب آ جائیں، میں اپنے رب کو کہہ دوں میرا رب اللہ ہے۔ وہاں چتر زبانی نہیں چلے گی، وہاں پر تمہارا دل کا معاملہ ہوگا، جو تمہارے دل میں ہوگا دنیا میں رہتے ہوئے، جس سے تم محبت کرتے ہوگے۔ رب جس کو مانا ہوگا، جس کو مددگار مانا ہوگا، اس کا خیال دل میں آئے گا۔ اللہ کا خیال اسے ہی آئے گا جس نے اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانا ہوگا۔ وہ قبر کے اندر جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ آدمی کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تیرا نبی کون ہے، رسول کون ہے، کس پر ایمان لے کے آیا تھا؟ ساری زندگی بدعات اور خرافات کے اندر اپنی منمانی کی گزاری، اور قبر میں تو یہ کہہ دے گا، جواب دے لے گا کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اس پر ایمان لے کے آیا ہوں، میں نے محمد الرسول اللہ پڑھا تھا، میں نے دل سے قبول کیا تھا، جبکہ میری زندگی تو ساری بدعات میں گزری ہے، ساری زندگی تو خرافات میں گزری ہے۔ اور پھر جب سوال کیا جائے گا تیرا دین کون سا ہے، میں نے اپنا آئیڈیل ہندوازم کو مانا تھا، نظریات میرے ملحدین والے تھے، پیروی میں نے عیسائیوں کی تھی، ان کے نقشے قدم پر چلا تھا، ان کو آئیڈیل مانا تھا، وہ دین مجھے پسند تھا، کیا میں قبر میں کہہ دوں گا کہ میرا دین اسلام ہے؟ اللہ رب العالمین نے صاف اعلان فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس سے کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا، قیامت کے دن خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا۔ فرمان مصطفیٰ ہے، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پہلا حق اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب کسی مسلمان سے ملو تو اس کو سلام کہو۔ سلام کہنے کا بڑا اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، ایک آدمی آیا باہر سے، کہنے لگا السلام علیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 10 نیکیاں ملی ہیں۔ دوسرا آیا، کہنے لگا السلام علیکم ورحمت اللہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 20 نیکیاں ملی ہیں۔ تیسرا آیا، کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا اس کو 30 نیکیاں ملی ہیں، 1 سے 2 سے 3 سیکنڈ کا اجر، عمل اور اجر 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ اور دوسرا حق وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب کوئی مسلمان دعوت کرے تیری تو دعوت کو قبول کر، اس کے اخلاص کی طرف دیکھ، دعوت کو قبول کر، اس کی دعوت پر لبیک کہہ۔ اور تیسرا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب تجھ سے کوئی مشورہ مانگے اس کو اچھا مشورہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں مومن وہ ہے جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب تجھ سے کوئی مشورہ مانگ لے تو غور کر، اگر یہ کام میں نے کرنا ہوتا تو میں کس طرح کرتا، پورے اخلاص کے ساتھ اس کو مشورہ دے۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، چوتھا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسے چھینک آئے، چھینک پر الحمدللہ کہے، اللہ کی تعریف کرے تو اس کا جواب دے، جواب کے اندر یرحمک اللہ کہے۔ یہ بھی مسلمان کا حق ہے کہ کوئی میرے سامنے چھینک آئے کسی کو، وہ الحمدللہ کہے اور میں اس کے جواب کے اندر یرحمک اللہ کہوں۔ اور پھر پانچواں حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کر، تیمارداری کر۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو انسان شام کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے 70,000 فرشتے اس آدمی کے لیے، عیادت کرنے والے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو صبح کے وقت کرتا ہے شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جو شام کو کرتا ہے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ بہت بڑا اجر ہے۔ اور چھٹا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، فرمایا جب وہ فوت ہو جائے اس کے پیچھے چل، اس کی میت کے پیچھے چل، جنازہ پڑھنے کے لیے جا۔ اور جنازے کا اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو انسان کسی مسلمان کوئی فوت ہو اس کے جنازے پر جائے اس کو 1 قرات ثواب ملے گا، اور جو جنازے کے بعد اس کی قبر تک جائے، اس کو دفنائے، دفنانے کے بعد قبر پر کھڑا ہو کے دعا کرے، یہ مسنون عمل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 2 قرات ثواب ملے گا۔ پھر خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی تشریح بیان کر دی کہ قرات کسے کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 احد کے پہاڑ کے برابر 1 قرات ہے، اور 2 قرات 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے حق ہیں، اس کے اندر کوئی زیادہ مال صرف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہر انسان کے لیے ہے جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ سارے کے سارے یہ حق ادا کر سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان حقوق کا خیال رکھیں، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ کریں اور کامل مومن بننے کی کوشش کریں۔ جب ہم کوشش کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں قبول فرما لے گا، اور جس کو اللہ قبول فرما لے، جس کو اللہ توفیق عطا فرما دے، جس پر اللہ کا فضل ہو جائے، جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہوگا، ہمیشہ کامیاب۔ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو انسان آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ ہم دنیا کے اندر کامیابی ڈھونڈتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا دھوکے کا سامان ہے۔ یہ کامیابی کا ایک راستہ ہے، یہ عبور کر کے آگے کامیابی ناکامی ہے، کیونکہ انسان دنیا کے اندر جتنا بھی کما لے آخر کار اس نے چھوڑ کر جانا ہی ہے، چھوڑنا پڑے گا۔
دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے، کامیابی آخرت میں ملتی ہے۔ دنیا میں کیسی زندگی گزاری ہے؟ اچھی زندگی گزاری ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال فرامین پر عمل کیا ہے، عقیدے کو صحیح رکھا ہے، تو پھر آخرت کے اندر کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ عصر میں قسم اٹھا کے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان لے کے آئے، جو ایمان لے آئے وہ گھاٹے سے نکل جائیں گے۔ آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لائے، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرتے رہے، حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور حق کی صبر کی وصیت کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے۔ وہ لوگ اللہ رب العالمین نے فرمایا کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، سچ کو لازم پکڑو، فإن الصدق یہدی الی البر، بے شک سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، وإن البر یہدی الی الجنۃ، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کے ہاں بھی سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، بے شک جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ انسان کو آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کے ہاں بھی وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچ کو لازم پکڑیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، جھوٹ سے توبہ کر لیں، استغفار کریں، جو آئندہ جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ جھوٹ نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقین ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کیا جائے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر یہ 4 نشانیاں پائی جائیں سمجھ لو وہ منافق ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا ایک نشانی بھی نفاق کی طرف ہی لے جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرات، جو شخص 10 مرتبہ یہ کلمات کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ان کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، تمام کی تمام تعریفات بھی اسی کے لیے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر خوب اچھی طرح قادر ہے۔ فرمایا جو انسان 10 مرتبہ یہ کلمات کہے اللہ رب العالمین 4 غلام بنو اسماعیل میں سے آزاد کرنے کے برابر اس کو ثواب عطا کرتے۔ اور ایک اور حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ کلمات سکھلا دیں، کوئی کلام سکھا دیں جو میں چلتا پھرتا پڑھتا رہوں، میری زبان پر جاری ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ
وسبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھلائے تو عربی کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات تو میرے اللہ کے لیے ہیں، میرے رب کے لیے ہیں، میں اپنے لیے کیا مانگوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، دعا کر اپنے لیے مانگ اللہ سے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، وارحمنی مجھ پر رحم کر، واہدنی مجھے ہدایت دے، وارزقنی اور مجھے رزق عطا فرما۔ یہ دعا اپنے مانگنے کے لیے انتہائی جامع اور مختصر ترین دعا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ پھر سماعت فرما لیں یہ دعا، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا